تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین، اس سے پہلے نشست کے اندر ہم نے جادو کے بارے میں کچھ چیزوں کو بیان کیا تھا۔ اس نشست کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ جادو ہوتا کس وجہ سے ہے۔ جادو ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان روحانی اعمال سے دور رہے، یعنی جو آدمی نماز اور اسی طریقے سے روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، وظائف سے دور ہوتا ہے، اس پر جادو کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جادو ہونے کا دوسرا امکان جو ہوتا ہے وہ ناپاک جگہوں پر ہوتا ہے، مثلا بیت الخلاء میں جانا، واش روم جاتے ہیں جب ہم، تو اس وقت دعاؤں کو نہ پڑھا جائے تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہ بری جگہ جو ہے، ناپاک جگہ، یہاں پر شیاطین پائے جاتے ہیں، تو ان جگہ پر دعائیں پڑھ کے جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو جادو ہونے کی وجوہات ہیں کہ بعض لوگوں کا میل جول ہوتا ہے جادوگروں کے ساتھ، یا وہ خود کسی نہ کسی طریقے سے کسی پر عمل کروانا چاہتے ہیں تو وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ جو جادو کے ذریعے سے کام کروائے گا یا کام کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، تو جادوگروں کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آج کل جو ہے وہ جادو جو ہونے کی ایک اہم وجہ ہے وہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکی ناپاکی کا بہت کم جو ہے نا وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ یعنی آدمی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بستر کو پاک رکھا جائے، کپڑوں کو پاک رکھا جائے، اسی طریقے سے کوئی جگہ ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو پاک کیا جاتا تھا۔ آج کل خاص طور پر بستر وغیرہ اور کپڑے ناپاک جو ہوتے ہیں ان کو سنبھال کر یا ڈھک کر نہیں رکھا جاتا ہے، تو گھر کے اندر جو کوئی جگہ ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنا چاہیے۔ جگہ تو ویسے خشک ہونے سے ہی پاک ہو جاتی ہے، بستر اور کپڑے خاص طور پر جو ہے انسان کو وہ پاک رکھنے چاہیے۔ جب آدمی پاک ہوتا ہے تو اس پر بھی جو ہے وہ جادو کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جادو کو توڑا کیسے جائے اگر کسی کے اوپر ہو جائے، یہ تو وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جادو ہوتا ہے، زیادہ اثرات ہوتے ہیں انسان پر۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ جادو کو توڑا کیسے جائے۔ اچھا، پچھلی وجوہات میں سے ایک اور بھی میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمارے اوپر جادو کے خود بخود اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے، سیڑھیاں چڑھنی ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے چڑھیں، اترنا ہے تو بسم اللہ پڑھیں۔ ویسے تو اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اور سبحان اللہ، الحمدللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ ویسے ہر کام سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے اندر شیطان کا عمل دخل یا کسی جادو کا اثر نہیں شامل ہو سکے گا۔ مثلا کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، تو اگر اس کے گھر میں جادو ہوا بھی ہے، تعویذ وغیرہ بھی ہیں، تو اس پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ گھر سے باہر نکلتا ہے دعا پڑھ کے تو اس پر بھی جادو کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے بچنے کی جو صورتیں ہیں، پہلی صورت جو ہے وہ بسم اللہ کا اہتمام کرنا ہے، کھانے پینے، چلنے اٹھنے بیٹھنے اور دروازہ بند کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیا جائے تو شیطان کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس دروازے کو کھول سکے، تو اللہ نے بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے۔ آپ کو عاملوں کے پاس جانے سے پہلے سنت اعمال کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ صبح کے جو اذکار ہیں اور شام کے اذکار ہیں، کچھ دعائیں ہیں احادیث کے اندر اس کے بارے میں جو ہے نا صحابہ کرام نے بتائی ہیں، ان کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پر جو ہے آخری دو یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آخری دو صورتیں، اور اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی۔ جو آدمی، بڑے بڑے عاملوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو آدمی روزانہ 21 بار آیت الکرسی پڑھے 40 دن تک مستقل، تو اس پر کسی بھی قسم کا جادو کیا ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے گھرانے پر یا اس پر جادو ہے تو وہ 21 مرتبہ جو ہے اس آیت الکرسی کو اور ان آخری دو صورتوں کو پڑھے گھر کے اندر۔ ویسے جو اس جادو کو توڑنے والے عامل حضرات ہیں، بزرگان دین، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر عصر کے بعد پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، ٹائم کی تخصیص نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ اس کو جو ہے نا پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی شیطان نہیں رہ سکتا،
یہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ان 4 چیزوں کو، سورۃ فلق اور سورۃ الناس اور اسی طریقے سے آیت الکرسی، اس کو 21 بار پڑھیں، آخری 2 صورتوں کو 21 بار پڑھیں یومیہ 40 دن تک، اور اسی طریقے سے سورۃ بقرہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ گھر سے تمام قسم کے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے میں اس آخری ویڈیو کے آخر کے اندر جو ہے وہ تصویر لگا دوں گا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے نام خط لکھا ہوا ہے، وہ جس گھر میں خط ہوگا تو اس گھر کو بھی جنات تنگ نہیں کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی بھی شیاطین جو تنگ کرنے والے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ اس ویڈیو کے اندر ہوگا، آپ اس تصویر کو جو ہے نا اسکرین شاٹ لے کر اس کو آپ جو ہے نا وہاں سے کمپیوٹر سے نکلوا کر گھر میں لگا دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم ان تمام قسم کے شرور سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے احادیث کے اندر دیگر دعائیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ میں اپنے اس جو ہے نا ویڈیو کے بعد آپ کو فیس بک پہ یا دیگر جگہوں پر جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گا، آپ اس کو رکھیں، ان کو دعاؤں کو پڑھیں۔ ایک صحابی نے ایک دعا لکھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو میرے جو دوست یہودی ہیں، یعنی وہ صحابی یہودی تھے پہلے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہود مجھے اتنا جادو کرتے ہیں مجھ پر کہ میں گدھا بن جاتا، یعنی اس اتنا سخت قسم کا وہ جادو کرتے ہیں۔ جادو کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ اللہ کے کلام پر بھی حاوی ہو جائے۔ تو نماز پڑھیں، باوضو رہیں، اپنے آپ کو بری جگہ پر جاتے ہوئے جو ہے نا دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو دعاؤں کے اندر اور صبح شام کے اذکار کے اندر مشغول رکھیں، انشاءاللہ جادو جتنا بھی طاقتور ہو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جادو کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔